صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درس و بیان کی تعظیم کی خاطر ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانے لگے اس طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کی توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے جائیں، انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر اجتماع میں شرکت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محفل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا سیدی مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، برائے کرم گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجیے۔ آپ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارا گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا
رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، حضرت آپ یہ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ میں اللہ عز و جل کا رزق چھوڑ کر بھلا کس کا رزق کھاؤں؟ وہی تو رزاق عز و جل ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے، جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤ اور اسی کی نافرمانی کرو۔ پھر دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ عرض کی حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق و مغرب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، الغرض جدھر جاؤ ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤ۔ اللہ عز و جل کے ملک سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی تم بادشاہی میں رہتے ہو پھر اسی کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جب گناہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب تو گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ تمہیں اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے۔ عرض کی حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے نہ دیکھ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اللہ عز و جل سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کیے چلے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لائیں تو انہیں قبر سے ہٹا دینا۔ عرض کی سرکار یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم منکر نکیر کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات کی تیاری ابھی سے شروع کیوں نہیں کر دیتے؟ پانچویں نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو کہہ دینا میں نہیں جاتا۔ عرض کی حضور وہاں تو گھسیڑ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتے اور منکر نکیر کو ہٹا بھی نہیں سکتے، اور اگر تمہیں جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ڈال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ کیوں کرتے ہو اپنے رب عز و جل کی نافرمانی؟ اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کی نصیحت امیز مدنی پھولوں کی خوشبو نے بہت اثر کیا۔ وہ زوروں کی طرح رونے لگا اور اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایتی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنے گناہوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر کر اپنے اندر اثر نو جوش ایمانی پیدا کرنی چاہیے۔ واقعی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج میں بے حد مدنی پھول ہیں۔ صرف اسی پر اگر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی
مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جل مجھے ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا ہے. باقی اگر کوئی اپنے اندر یہ احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندوں کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ مجھے سچا بھی جان رہا ہے، لیکن میرا پروردگار عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر یہ ذہن بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. آج ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، مگر اس بات سے بے خبر ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. آج ہم چھپ کر گناہ کرتے، گناہوں پر پردہ ڈالنے میں بھی کامیاب ہو جاتے. لوگ سمجھتے بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پارسا ہے، لیکن ہمارا پروردگار عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کر اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے. کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی امیدیں رکھی، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا. وہ توبہ سے غافل رہے، آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے. ان کا مال، غلام، ماں باپ، اولاد نے کچھ نفع نہ دیا. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. زمین آ گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہی دھن ہے رہو سب سے بالا، وہ زینت نرالی آپاشن نرالا کیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حکم ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باعزت پروردگار، غیبوں پر خبردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے. مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے. دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کے سحری اجتماع میں شریک ہے، حقیقت یہی ہے کہ آج گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. ہم آدھی مجرم بن چکے ہیں. نہ نفس و شیطان ہمیں نیک بننے دیتا ہے، نہ ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا تو روز و شبانہ صرف اور صرف مال کمانا ہی مشغلہ رہ گیا ہے. نہ نمازوں کا شوق ہے، نہ روزوں کا شوق ہے. ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. مال بڑھائے چلے جانے کی محبت ہمارے دل میں گھر کر چکی ہے. بس مال چاہیے، مال، چاہے کسی کا حق طلبی کرنا پڑے، رشوت دینی پڑے، سود کا لین دین بھی گوارا، بس مال چاہیے، مال. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ موت کہہ کر نہیں آتی.
سب کیا کا کیا دھرا رہ جائے گا. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. موت آ پہنچی جان واپس. ایک منادی روزانہ یہ ندا کرتا ہے, پکار کر کہتا ہے جنو موت کے لیے تعمیر کرو جھاڑنے کے. چھت چھنا لیتے ہیں دیواروں پر, چھت بنا لیتے ہیں جو رہتے کی دیواروں پر. کتنے غافل ہیں نئے شعر بنانے والے جو شاعر جن کی حکومت میں دفن ہوئے پڑے ہیں وہ آج ایک منادی ندا کرتا جنو موت کے لیے تعمیر کرو چھاڑنے کے لیے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لینی چاہیے کہ موت تمام سختیوں کے ساتھ ہمارا پیچھا کیے چلی آ رہی ہے. زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے. موت کے بادل گھیرے سے گھیرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. موت اب آئی کہ اب آئی, مگر ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو خوب بنا سنوار کر رکھتے ہیں, خوب اچھی خوشبو لگاتے ہیں, ہمارا ظاہر بہت اچھا ہے. کسی کے پاس جاتے ہیں تو بہت عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں, لیکن اندر کی کیفیت ہمارے سامنے ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک رئیس یعنی سرمایہ دار کو نہایت سج دھج کے ساتھ اپنے غلاموں کی جھرمٹ میں گھوڑے پر سوار گزرتا دیکھا تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا اے بھائی آپ نے بہت ہی عمدہ لباس زیب تن فرمایا ہے, پھر اسے خوشبو سے بھی بسایا ہے اور ہر طرح سے اپنے ظاہر کو بھی سجایا ہے. یقیناً یہ محض اس لیے کہ تو شاہی دربار میں آپ کو شرمسار نہ ہونا پڑے, حالانکہ یہ دربار کمزور دنیا کا بادشاہ ہے اور اس کے اہل دربار آپ جیسے ہی بے اختیار ہے. اب ذرا غور تو فرمائیے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کے دربار شاہی میں جب حاضر ہوں گے وہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام بھی ہوں گے. وہاں کے لیے آپ نے اپنے باطن کی عزائز و زیبائش کا بھی کچھ انتظام فرمایا ہے؟ کیا وہاں بھی گناہوں کی گندگی اور بدکاریوں کی بدبو کے ساتھ آپ حاضری دیں گے؟ وہ مالدار شخص نہایتی توجہ کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات سن رہا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کیا آپ نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا ہے؟ عرض کی جی نہیں. فرمایا اب آپ اپنے گھوڑے پر تو ترس کھاتے ہو مگر اپنے کمزور وجود پر رحم نہیں کرتے کہ مسلسل اس پر گناہوں کا بوجھ لادے چلے جا رہے ہو. سوچو تو صحیح, اس طرح گناہ بھری زندگی گزاری تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا؟ مالدار آدمی آپ کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت سے بے حد متاثر ہوا, گھوڑے سے اتر کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہو گیا اور اللہ والا بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین,
اس واقعے میں ہمارے اس پہ بے شمار عبرت کے مدنی پھول ہیں. ہم غور تو کریں, ہم غور تو کریں کہ گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں, گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں. آج اپنے آپ کو سجاتے ہیں لیکن ہماری حالت تو دیکھیں کیا ہے. آج ہماری اندرونی کیفیت دیکھیں. میں بھی غور کرتا ہوں, آپ بھی سوچیں. اللہ محبوب کے صدقے ہمیں اچھا بنا دے, ہمیں نیک بنا دے. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی جا رہی ہے. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حقیقت ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بیان سنتے ہیں, وقتی طور پر ہماری کیفیت بنتی ہے, پھر کیفیت ادھر ادھر ہو جاتی. گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے, گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئے, رب ناراض ہو گیا, اس کے محبوب روٹ گئے, تو ہمارا بنے گا کیا, ہمارا بنے گا کیا. حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت پر مشتمل غافلوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے والے پرسود اور عبرت انگیز بیان سناتے ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 32 تا 33 پر ہے. حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگ دنیا میں ملی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جائے گی. بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا نائے پائیدار میں ہو جس میں لمبی امیدوں کے ذریعے ملی ہوئی قیام گاہ کی طویل مدت بھی بہت قلیل یعنی تھوڑی ہے, اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے انہوں نے دنیا کی خوشنمائی اور اس کی رونق و بہار کا رخ کیا. ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے بھی دراز تھے, اور نشانیاں عظیم انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا, پتھروں کی چٹانیں کاٹ ڈالی, شیروں میں گھومتے رہے, زیادہ قوت والے ان کے جسم ستون کی طرح تھے. اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا, ان کی نشانیوں کو مٹا دیا, ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا, ان کے ذکر بھلا دیے. اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آوازیں سنتے ہو, وہ جھوٹی امیدوں پر غافل غفلت پہ رات دن بسر کرتے تھے. پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھر میں اللہ عز و جل کا عذاب اترا, تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھر میں منہ کے بل آندھے پڑے رہ گئے. جو بچ گئے وہ اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والے یعنی گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھ رہے ہیں. ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں, اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں. اور اب ان کے بعد تمہاری مدت سے کم دنیا عرضی اور زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ تو درگزر نہ ہی نرمی بلکہ برائی ہی برائی ہوگی. فتنوں کے سیلاب پہ در زلزلے بدترین جانشینوں کا دورہ ہے. ان کی برائیوں کی اس کی وجہ سے خشکی و تریب خرابی ظاہر ہوئی. بس تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے لمبی امیدیں اور لمبی مدتوں میں دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خوش خواہشات کے ہو کر رہ گئے. ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود کو تیار رکھتے ہیں. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اور
اور مدنی چینل کے ناظرین دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لینے سے پھولوں پر ہوگا ایک دن بھیجا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی باتوں پر بھول کر سامان چلے گا، تو اپنی باتوں پر بھول تو اپنی بات کو مت کر سامان چلے گا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، ارے کوئی بادشاہ ارے گناہ کو سمجھو، ایک گناہ ہے، مدنی کا ایک گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، مال حرام کمانا گناہ ہے، ارے کوئی تو سمجھو، کوئی تو بات سمجھو کہ زمین کی خاک پر سونا ہے، اگر گناہ کر مر گئے، سب ناراض ہو گیا، اس کے محبوب روٹ گئے تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے، کہ زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ آج ہم اپنے کمرے میں اے سی کے کمرے کے اندر، آرام دہ گدیلوں کے اندر، خوبصورت کمروں کے اندر سوتے ہیں۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو کرو، سوچو تو صحیح کہ کب تلک ان ایئر کنڈیشن کمروں میں سوئیں گے، کب تلک خوبصورت آرام دہ گدیلوں پر سوئیں گے، کب تلک؟ آخر موت ہے اور زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیٹی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ سے بھائی، تو پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، اگر نادان آنا ہے عزیزہ یاد اسرائیل آئیں گے، نہ چاہے کوئی میرے اکیلا تو نے چھانا ہے، جہاں کے شکل میں شاعری خدا کے ذکر سے کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا ٹھکانا ہے، خدا خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشاش علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں نے فاساوی علیہ رحمت اللہ القوی کے ہمراہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں شخص لپک کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آیا، سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے ابو یوسف مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی بے شک شب و روز کا جلد جلد آنا جانا آپ کے بدن کے گلنے، عمر ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے، اس لیے میرے بھائی آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھے رہنا چاہیے جب تک اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے، نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت جانا ہے یا جہنم ٹھکانا ہے، اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار آپ کے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے۔ ایک کمزور انسان اپنی اوقات مت بھول، آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے جبکہ انجام سڑا ہوا مردار۔
اگر یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی. اگر یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی. اگر یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی. جس وقت آپ قبر میں چلے جاؤ گے وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی. وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی. یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور وہ شخص بھی جذبات تاثر سے رونے لگا. راوی کہتے ہیں ان دونوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا یہاں تک کہ یہ دونوں بے ہوش ہو گئے. تیرے خوف سے تیرے ڈرتے ہمیشہ اے اللہ اے اللہ تیرے خوف سے تیرے خوف سے تیرے ڈرتے ہمیشہ میں تر رہوں کہاں پتا یا الہی. میں تر رہوں کہاں پتا یا الہی. گناہوں نے میری کمر اور گناہوں نے میری کمر موڑ ڈالی. میرا حشر میں ہوگا کیا گناہوں کی ہمراہ نیچ جاؤ. گناہوں کی ہمراہ نیچ جاؤ. تو اپنی آیات کی خیرات دے دے اللہ. تو اپنی آیات کی خیرات دے دے. میرے دوست کا واسطہ یا الہی بنا دے مجھے نیکیوں کا صدقہ. بنا دے مجھے نیکیوں کا صدقہ. گناہوں سے ہر دل بچا یا الہی. گناہوں سے ہر دل بچا یا الہی. مسلمان ہے ہمیں عطا تیری عطا سے. مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا. ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپنے کردار کا جائزہ لیجئے. اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کا اب موقع ہے، ابھی وقت ہے. وقت کو غنیمت جانتے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے سانس کی ڈوری چل رہی ہے. اے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جھٹپٹ اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیجیے. ہمارا پروردگار بڑا رحیم ہے، ہمارا مالک بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باذن پروردگار غیبوں پر خبردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیجیے. رب کی بارگاہ میں آئیے، مل جل کر توبہ کرتے. پروردگار اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے کوئی بھی کام نہیں کروں گا. اے پروردگار بدنگاہی نہیں کروں گا، گانے باجے نہیں سنوں گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، مال حرام نہیں کماؤں گا. اے پروردگار محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے کہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی.
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. قربان جائیں میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ. کیا خوب ارشاد فرماتے، کیسی پیاری ترغیب آپ ہم سب کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رضا الہی پانے، دل میں خوف خدا جگمگانے، ایمان کی حفاظت کی کڑن بڑھانے، موت کا تصور جمانے، خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے، گناہوں کی عادت مٹانے، اپنے آپ کو سنتوں کا بابت بنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے، جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے شیخ طریقت کہ جن کی نظر کرم سے ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے، اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے. آئیے آپ کی ترغیب کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤ. باب الاسلام سندھ حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کا تحریری خلاصہ ہے کہ میں گناہوں کی دنیا کی رنگینیوں میں زندگی گزارنے والا کھیل چھبیلا نوجوان تھا، نمازوں سے کوسوں دور، سنتوں سے محروم تھا، دنیا کی بے شمار حرکتیں جیسا کہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے وغیرہ وغیرہ کی لپیٹ میں تھا. میرے مدنی ماحول میں آنے کا سبب کچھ اس طرح بنا کہ خوش قسمتی سے رمضان المبارک 2008 میں مدنی چینل کا آغاز ہوا اور کیبل پر اس کے مدنی سلسلے جاری ہو گئے. اللہ عز و جل کی رحمت سے میں ان سلسلوں کو دیکھنے لگا تو مجھے بہت اچھے لگے. اب میں اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھتا ہوں. ایک بار مدنی چینل پر سنتوں بھرا بیان کالے بچھو سننے کی سعادت نصیب ہوئی. میں خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھا. میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کر لی، اور مدنی چینل پر جب گانے کے 35 کفری اشعار نامی بیان سنا تو میں نے گھبرا کر ہاتھوں ہاتھ گانے سننے سے بھی توبہ کر لی. مدنی چینل پر جب بیعت کروائی گئی تو الحمدللہ عز و جل میں امیر اہل سنت کا مرید بن گیا. قادری عطاری بن گیا. اللہ عز و جل کی رحمت سے نماز با جماعت کی پابندی شروع کر دی. کرم بالا کرم یہ ہوا کہ الحمدللہ عز و جل میں نے رمضان المبارک میں باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماہ رمضان کے 30 روزہ سنتوں برا اعتکاف میں شرکت کی. مدنی چینل سنتوں کی دائیں کا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی دائیں کا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں نہ ہو والے آنا پیار. اس میں عصیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے. اس میں عصیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے. انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی. آپ بھی دعوت اسلامی کے خوشبودار مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ رہی.
دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت کیا کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں۔ اور الحمدللہ عز و جل آپ نے سنا کہ ایک نوجوان جو گناہوں میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھا، مدنی چینل پر جب اس نے 30 دن کے اعتکاف کا سنا تو 30 دن اعتکاف کرنے کی نیت کر لی اور ماہ رمضان میں 30 دن کا اعتکاف کیا، اور اعتکاف کرنے کے بعد اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گئے۔ اتنے اسلائی میں بیٹھے ہیں آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، نیت کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو جتنے اسلائی بھائی یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 30 دن کے اعتکاف کے اندر شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔